نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، اور ان کی ساری جو پلاننگ تھی اس کو فیل کر دیا، ضائع کر دیا۔ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ان کے اوپر پرندے بھیجے جن کے پاس پتھر تھے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو ان کے اوپر پھینک رہے تھے، اور وہ پکی مٹی کے پکے پتھر کے وہ کنکریاں تھیں۔ فجعلہم کعصف مأکول، اور ہم نے ان کو اس طرح کر دیا جیسے کھایا ہوا بوسا ہوتا ہے۔ تو اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی قدرت کے بارے میں بتایا ہے، اور یہ واقعہ جو ہوا تھا، یمن کے بادشاہ ابرہہ نے اپنا ایک عبادت خانہ بنوایا بیت اللہ کے مقابلے میں، اور اعلان کر دیا کہ اب لوگ یہاں پہ آیا کریں گے، حج کریں گے۔ تو وہاں پہ جا کے کسی نے پخانہ کر دیا، تو اس کو غصہ آیا کہ میرا جو بنایا ہوا گھر تھا، جو میں نے عبادت کے لیے بنایا تھا، اس پہ یہ عمل ہوا ہے۔ تو اس نے غصے کے طور پر پلاننگ کی کہ بیت اللہ کو، خانہ کعبہ کو، مکہ کے اندر جو اللہ کا گھر تھا اس کو ڈھائیں گے۔ وہ ہاتھیوں کی فوج لے کے وہ وہاں پہ آ گیا، اور جب وہ قریب آیا تو وہاں کے جو اونٹ وغیرہ چر رہے تھے مکے والوں کے، وہ لے گیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا محترم عبد المطلب کو بلایا، تو وہ انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا ان کا کہ آپ مجھے اونٹ دو نا، تو یہ گھر جس کا ہے وہ گھر والا اس کی خود حفاظت کرے گا۔ اور بیت اللہ کے دروازے میں کھڑے ہو کے دعا کی کہ اے اللہ، یہ تیرا گھر ہے، ہر گھر والا اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، تو ہی اپنے اس گھر کی حفاظت کرے گا۔ اور خود سارے جو مکے والے تھے وہ چلے گئے پہاڑوں کی طرف، اور پھر اللہ رب العزت کا نظام چلا۔ اور جب وہ لشکر نے حملہ کرنے کے لیے وہ چڑھائی شروع کی، تو وہ جو بڑا ہاتھی تھا وہ اس طرف جاتا ہی نہیں تھا، اور پھر اللہ رب العزت نے ایک فوج بھیجی پرندوں کی، جن کے چونچ میں ایک کنکر تھا، اور ان کے پاؤں میں دو دو کنکر آ رہے پرندے کے پاؤں میں تھے، اور ان کے پنجے جو ہیں وہ پنجوں کے اندر انہوں نے ان کو پکڑا ہوا تھا۔ اور جب انہوں نے آ کے وہ جھنڈ تھے، یعنی بہت زیادہ تعداد میں سمندر کی طرف آئے تھے، اور لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے ایسے پرندے پہلے کبھی نہیں دیکھے، اور نہ اس کے بعد کبھی دیکھے ہیں۔ تو وہ جب آئے ہیں انہوں نے وہ کنکر پھینکے ہیں، تو وہ ساری کی ساری فوج ایسے ہی جیسے بمبارڈمنٹ شروع ہو گئی ہے، جیسے وہ بمب نہیں طیارے آتے ہیں اور بمبارڈمنٹ کرتے ہیں، ایسے ہی وہ جو ہے نا جو ہے ان کے اوپر بمبارڈمنٹ کی، اور وہ سارے کے سارے تتر بتر ہو گئے۔ اور وہ کنکر آتا تھا براہ راست، وہ جو ہاتھیوں کے اوپر بیٹھے تو ان کے سر میں آتا تھا اور نیچے کی طرف سے نکل جاتا تھا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس لشکر کا بیڑا غرق کر دیا اور اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے اس صورت میں یہ بتایا ہے کہ یہ قرآن میں اور بھی کئی جگہوں پہ لفظ آیا الم ترا، کہ تم دیکھتے نہیں تمہارے رب نے فیل والوں کے ساتھ کیا۔ ایک جگہ آتا الم ترا کیف فعل ربک بعاد، تم دیکھتے نہیں عاد کے ساتھ کیا کیا، کتنی طاقت تھی ان کے اندر، کتنی قوت تھی، اور اپنی قوت پہ کتنا گھمنڈ تھا۔ اللہ رب العزت نے ان کا بالکل ستیہ ناش کر دیا، اور ان کا فرمایا ایسے ان کو کر دیا جیسے کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے، یعنی بالکل نام و نشان مٹا دیا۔ جیسے جب جانور چارہ کھا لیتے ہیں تو اینڈ پہ بالکل وہ ایسے ختم ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت اپنی قدرتیں قرآن پاک میں بتاتے ہیں، اور یہ خاص طور پہ اس ریفرنس میں مکے والوں کو یہ بتایا جا رہا تھا کہ بھئی تم اس رب کو پہچانو، اس رب کی عبادت کرو، اس رب کے آگے جھک جاؤ جس نے تمہیں محفوظ کر دیا اس لشکر سے، ورنہ وہ تمہارے اوپر حکومت کرتے، تمہیں ذلیل و خوار کرتے۔ تو یہ پھر ساری دنیا کے انسانوں کے لیے چونکہ قرآن ہے، قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو آفاقی بنایا ہے۔ اور آج کل کے حالات میں بھی آپ دیکھ لیں، آج وہ قومیں جو دعویٰ کرتی تھی اپنی طاقت کا، قوت کا، کہ ہمارے جیسا کوئی ہے، امریکہ ہے، فرانس ہے، جرمنی ہے، اٹلی ہے، UK ہے اور چائنا وغیرہ، یہ سارے اپنی گھمنڈ پہ، اپنی طاقت پہ ان پہ بڑا گھمنڈ تھا، اپنی ٹیکنالوجی پہ بڑا گھمنڈ تھا، اور اللہ نے وارث آج کل کے حساب سے کر دے تو اللہ نے وہ کیا یہ وائرس بھیج دیا، اور ان کی ساری طاقت ٹھوس کر گئی، ان کی ساری ٹیکنالوجی فیل ہو گئی۔ اور وہ جو ایک بندے کی حفاظت کرتے تھے، ایک بندہ نہیں مرنے دیتے تھے، سارا سسٹم تھا ان کا، آج ہزاروں انسان ان کے سامنے
بالکل وہ جو قومیں کہا کرتی تھیں کہ ہم نے اللہ کے قانون کے خلاف قانون بنا لیے، کوئی ہے ہمیں آ کے روکے، اور جب کوئی آفات آتی تھی کہتے تھے ہم نے مقابلہ کر لیا ہر آفت کا، یہ جو ہے یہ تو کمزور بستیوں پہ زلزلے آتے ہیں اور سیلاب آتے ہیں تو وہ گر جاتی ہیں، ہم نے بڑی بڑی بلڈنگز بنا لی ہیں اور بڑی بڑی ایسی اسکائی اسکریپر بنا لی ہیں جو زلزلوں سے متاثر ہی نہیں ہوتی۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی ایک ایسی مخلوق بھیجی، اس وقت تو اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کا لشکر بھیجا، اور آج یہ کرونا بھیج دیا، اور ان کے سامنے اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، ان کے سامنے بندے مار رہے ہیں، اور وہ کچھ کر ہی نہیں پا رہے۔ وہ جو کہتے تھے ہمارے پاس بڑی ٹیکنالوجی ہے، بڑی طاقت ہے، اور ساری دنیا اس کی ٹیکنالوجی کے سامنے اللہ تعالیٰ نے ساری ٹیکنالوجی اللہ کی طاقت کے مقابلے میں فیل کر دی۔ تو اللہ رب العزت کی طاقت، ان القوۃ للہ جمیعا، ساری کی ساری طاقتیں اللہ کے پاس ہیں۔ اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، وہ کرنے میں کسی کا محتاج نہیں ہے، اور اس کے پاس اب ابرہا نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا کہ اس طرح اللہ کا لشکر آ جائے گا، اور اس کی ساری پلاننگ فیل ہو جائے گی، اور اس کی ساری جو منصوبے ختم ہو جائیں گے۔ یہی اللہ رب العزت آج بھی انسانیت کو بتا رہا ہے کہ میری طاقت آج بھی اسی طرح ہے، میں جب چاہوں اپنے لشکر بھیج سکتا ہوں، خواہ وہ لشکر نظر آئیں، وہ ابابیلوں کا لشکر تو اس وقت عربوں نے دیکھا، ان کے سامنے وہ سارا وہ بمبارڈمنٹ ہو رہی تھی، اور وہ ان کے شاعروں نے اس میں اس کا ذکر کیا ہے کہ ان کی ساری طاقت فنا کر دی گئی۔ تو ایسے ہی اللہ آپ نے آج یہ لشکر بھیجا ہوا ہے، اور یہ ہمیں نظر بھی نہیں آ رہا، اور ساری انسانیت اس پہ پریشان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حال یہ ہے، اور اس کا سلوشن یہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کیا جائے، توبہ کی جائے، استغفار کی جائے، اور وہ اللہ ہی اس تکلیف سے انسانیت کو نکال سکتا ہے، اور وہ قومیں اللہ کی طرف رجوع کریں جنہوں نے اللہ کے قوانین کے خلاف قانون بنائے تھے، جنہوں نے کروڑوں انسانوں کو تہہ کر دیا۔ پچھلے 30-40 سالوں میں کتنے بے گناہ جو ہیں وہ مارے گئے، اور ان قوموں نے مل کر ایسے ظلم کیے ہیں جن کا تذکرہ ساری دنیا جانتی ہے کس انداز سے کیا گیا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے دین کی اور قرآن کی سمجھ عطا فرمائے۔